بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ سامعین کرام، حاضرین اعظام، اس نشست کا موضوع ہے چند احادیث۔ حدیث رسول اللہ کے کلام کے بعد سب سے اونچا مقام حدیث رسول کا ہے۔ حفاظت سے رکھو کلیجے لگا کر، یہ قول نبی ہے، کہانی نہیں۔ آپ توجہ سے اور اہتمام کے ساتھ حدیثوں کو سنیے اور عمل کی نیت سے سنیے۔ اگر آپ عمل کی نیت سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کی برکت محسوس ہوگی۔ حضرت حکیم ابن حزام صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں، یہ حدیث آپ کو میں بتا دوں، یہ کتاب الرقاق کی حدیث ہے۔ یہ وہ حدیثیں ہیں جو دلوں کو نرم کرنے والی اور آخرت کی طرف متوجہ کرنے والی اور دنیا پرستی سے آدمی کا منہ موڑنے والی۔ یہ بہت کارآمد حدیثیں ہیں، آپ اگر ان پر عمل کریں گے تو آپ کی زندگی ہی بدل جائے گی۔ تو پہلی حدیث، حضرت حکیم ابن حزام جو ایک صحابی رسول ہیں، عرض کرتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأعطانی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، یعنی مال مانگا، ضرورت کی چیز مانگی، تو حضرت نے عطا فرما دیا، کیونکہ حضرت کی زبان پہ نہیں تو آتا ہی نہیں تھا، جو بھی مانگتا تھا حضرت عطا فرما دیتے تھے۔ ثم سألتہ، اس کے بعد پھر ضرورت پڑی تو میں نے پھر حضرت کے سامنے دست سوال دراز کر دیا، تو پھر حضرت نے مجھ کو عطا کیا۔ اس کے بعد پھر میں نے مانگا تو پھر حضرت نے عطا کیا، برابر ایک دفعہ عطا کیا، پھر دوبارہ مانگا، دوبارہ عطا کیا، پھر تیسری مرتبہ مانگا، حضرت نے پھر تیسری مرتبہ عطا کیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا، یا حکیم ان ھذا المال خلوۃ خضرہ، یہ مال اور یہ دنیا یہ میٹھی ہے اور سرسبز و شاداب ہے۔ لذت کے اعتبار سے میٹھی ہے، میٹھی چیز کی طرف آدمی کا دل مائل ہوتا ہے، اور ہری بھری ہے، ہری بھری چیز کی طرف آدمی دیکھتا ہے۔ کہیں سبزہ باہر جاتا ہے، سبزہ دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہتا ہے۔ ایسے ہی مال، جیسے میٹھی چیز کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے، جیسے ہری بھری چیز کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے، اسی طرح مال کی طرف بھی طبیعت مائل ہوتی ہے۔ لیکن سن لو، حکیم نے حزام، من اخذہ بسخاوت نفس بورک لہ فیہ، اگر مال کو بے نیازی کے ساتھ آپ لے رہے ہیں، استغنا کے ساتھ آپ لے رہے ہیں تو اللہ برکت دے گا، اور اگر حرص کے ساتھ لے رہے ہیں کہ مال لیتے رہیں اور ہوس پوری نہ ہو، جیب بھرتے رہیں اور ہوس پوری نہ ہو، اگر اس طرح کوئی مال لے گا تو اللہ اس میں برکت نہیں دے گا۔ مال کو بے نیازی کے ساتھ رکھو، مال کو حرص کے ساتھ نہ رکھو۔ بس حضرت نے اتنا فرمایا، حکیم ابن حزام کہتے ہیں کہ میرے دل میں بیٹھ گئی بات کہ حکیم اب لوگوں سے مال کا سوال نہ کرو، بے نیازی رہو، اللہ دے گا۔ چنانچہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا کہ اللہ کے رسول، اب میں کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ چنانچہ حکیم ابن حزام نے اپنے اس وعدے کو پورا کر کے دکھایا، اور کبھی بھی کسی سے کچھ نہیں لیتے تھے، حتیٰ کہ بعض خلفاء حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دینے کی کوشش کی، مگر حکیم ابن حزام نے وعدہ کیے ہوئے وعدے کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے وعدہ کیا تھا، اس کو پورا کیا اور کسی سے سوال نہیں کیا۔ یہ ہے سوال سے بچنے کی فضیلت، یہ ہے استغنا، یہ ہے بے نیازی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی حرص، اگر آدمی ایک میدان میں رہتا ہے، وادی کہتے ہیں جو پہاڑ کے دامن میں میدان ہوتا ہے، اگر آدمی کو ایک وادی بھر کر سونا دے دیا جائے، چاندی دے دی جائے، مال دے دیا جائے،
تو آدمی کی حرص کا عالم یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ دوسری وادی بھی مال سے بھر جائے. یعنی آدمی اپنی فطرت اور اپنی طبیعت کے اعتبار سے حریص واقع ہوا ہے. اگر حرص نہ ہو، قناعت ہو، تو آدمی کو سکون ملتا ہے. سکون قناعت میں ہے، حرص میں نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بکریوں کا ریوڑ ہو اور اس ریوڑ کے اندر 2 بھیڑیے بھوکے چھوڑ دیے جائیں تو کتنی تباہی مچائیں گے. جتنی تباہی 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں مچاتے ہیں، اس سے زیادہ تباہی حرص آدمی کے دین میں مچاتی ہے. ایک تو وہ حرص ہوتی ہے کہ جو مال کی حرص ہوتی ہے، اور ایک حرص ہوتی ہے عہدے کی. مال کی حرص میں اور عہدے کی حرص میں آ کر آدمی اپنا دین برباد کر دیتا ہے، اپنا مذہب برباد کر دیتا ہے، رشتوں کا اعتبار نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ. ظلم سے بچو کیونکہ ظلم بہت سی اندھیریوں کا سبب بنے گا. اسی طرح سے آپ نے فرمایا اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حرص سے بچو. مال کی حرص میں آ کر، عہدے کی حرص میں آ کر لوگوں نے اپنے خاندان، اپنے خونی رشتوں کا خون بہایا اور ان کی لڑکیوں کو اور ان کی عورتوں کو حلال کیا، یعنی ان کی بے عزتی کی، عصمت دری کی. حضرت یہ چاہتے ہیں کہ ہم حرص سے پاک ہوں. حضرت یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہ ڈالیں. حضرت یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر بے نیازی پیدا ہو. ایک دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان فرمایا، اور یہ واقعہ بخاری شریف، مسلم شریف، یہ کوئی کمزور بات نہیں ہے نہ کمزور حدیث ہے. امام بخاری نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا. حضرت نے فرمایا کہ بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے ایک دوسرے، وہی بنو اسرائیل میں سے ایک دوسرے آدمی سے قرضہ لیا. 1000 روپے اس نے قرضہ مانگا. جس سے قرضہ مانگا وہ بھی اللہ والا آدمی تھا اور نرم طبیعت کا تھا، تو اس نے ان کو قرضہ دے دیا. اور قرضہ لینے والے نے یہ طے کیا کہ ہم فلاں مہینے میں فلاں تاریخ میں آپ کے پیسے لوٹا دیں گے. چلا آیا قرضہ لے کر اپنے گھر. قرضہ دینے والے اور اس کے بیچ میں دریا حائل تھا. دریا کو عبور کیے بغیر ایک دوسرے کے پاس پہنچ نہیں سکتے تھے. وہ وقت آ گیا، وہ مہینہ آ گیا، وہ تاریخ آ گئی. اب قرض لینے والے کے اندر بے چینی شروع ہوئی کہ بھائی مجھے تو قرض واپس کرنا ہے اور مجھے اپنے وعدے کی پابندی کرنا ہے، تو کیسے یہ 1000 روپے اس کو پہنچاؤں؟ دریا تو طوفان پر ہے، لہریں اٹھ رہی ہیں، لبالب دریا بھرا ہوا، کشتی کا نام و نشان نہیں، کیسے وہاں تک پہنچوں؟ حاضرین، وقفے کا وقت ہو گیا ہے. حاضرین، وقفے کا وقت ختم ہو گیا. اب وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، اور بات یہ چل رہی تھی کہ بنو اسرائیل کا ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بنو اسرائیل میں ایک شخص نے اپنے ملنے والے سے قرض لیا 1000 روپے، اور مہینہ اور تاریخ مقرر کی. دونوں کے وطن کے بیچ میں اور دونوں کے مکانوں کے بیچ میں دریا حائل تھا. جب وہ مہینہ وہ تاریخ آئی تو قرض لینے والا بے چین ہوا کہ مجھے وقت پر قرض پہنچا دینا چاہیے، مگر وہ نہیں پہنچا سکا. آیا دریا کے کنارے، کشتی ڈھونڈی کہ کشتی مل جائے تو میں 1000 روپے لے کر اپنے قرض خواہ کے پاس پہنچوں، مگر کوئی کشتی نہیں تھی. تو اس نے کیا کیا؟ غور فرمائیے. یہاں ایک جز رہ گیا ہے کہ جب اس نے قرض لیا تو جس نے قرض دیا تھا اس نے کہا کوئی گواہ لاؤ، کوئی کفیل یعنی کوئی ذمہ دار لاؤ. تو اس نے کہا گواہ کیا لائیں اور ذمہ دار کیا لائیں؟ کف اللہ شاہدن و کف اللہ کفیلن. ارے اللہ ذمہ دار ہے، اللہ گواہ ہے، ہم اللہ کو گواہ بنا کر اور اللہ کو ذمہ دار بنا کر آپ سے قرضہ لے رہے ہیں. تو مان گیا، ٹھیک ہے، اللہ سے بڑھ کر گواہ کون ہو سکتا ہے؟
اللہ سے بڑھ کر کون کفیل ہو سکتا ہے؟ بہرحال وہ آیا دریا پر 1000 روپے لے کر اور کوئی کشتی نہیں ملی، تو بیچارہ بہت پچھتایا کہ میں تو اپنے وعدے کا جھوٹا ہو جاؤں گا۔ تو اس نے کیا کیا، یہ دیکھو، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا ہی نہیں دیتے۔ اگر کوئی ارادہ سچا کرے تو اللہ تعالیٰ نئی بات پیدا کر دیتا ہے جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس نے ایک موٹی لکڑی لی اور اس کو کھودا بیچ سے، اور بیچ سے کھودنے کے بعد اس میں 1000 روپیہ رکھ دیا، اور پھر اس کے سوراخ کو خوب بند کر دیا کہ پانی اندر نہ جانے پائے، اور چھوڑ دی لکڑی کہ اے اللہ تو ہی ذمہ دار ہے اور میں اپنے بھائی کو یہ 1000 روپیہ بھیج رہا ہوں۔ چل دی لکڑی، بیچ میں جا کے ڈبو آیا لکڑی کو، بیچ دریا میں جا کر لکڑی کو ڈبو کر اور پھر واپس آ گیا۔ اب لکڑی ابھری اور لکڑی تیرنا اس نے شروع کیا، کنارے پہنچ گئی اس شخص کے مکان کے قریب۔ وہ نکلا اسی تاریخ کے مطابق کہ میرا دوست آ رہا ہوگا یا کسی کشتی میں کوئی آ رہا ہوگا، اور اس کے حوالے کر دیا ہوگا اس نے 1000 روپے کو، لیکن نہ کشتی تھی اور نہ کوئی لانے والا تھا۔ اس کو گھر میں سوختے کی ضرورت تھی، یعنی جلانے کی لکڑی کی، تو دیکھا کہ ایک گٹا لکڑی کا موٹا تنا تیرتا ہوا آ رہا ہے، اس کو اس نے اٹھا لیا، یہ سوچ کر کہ وہاں جا کے چیریں گے اور جلانے کے کام آ جائے۔ لے جا کر کے اس کو جب چیرا تو اس کے اندر وہ 1000 اشرفیاں نکلی اور ایک پرچہ نکلا کہ میرے دوست، میں دریا کے کنارے آیا کشتی تلاش کرنے کے لیے، نہ کشتی ملی نہ کوئی ملاح ملا، تو میں نے اس لکڑی میں تیری امانت رکھ دی تاکہ وعدے کے مطابق میں تیری امانت کو پہنچا دوں۔ اللہ گواہ ہے، اللہ کو کفیل بنایا تھا میں نے، اللہ چاہے گا تو تجھ تک پہنچ جائے گا۔ بس اس نے صاحب وہ وصول کر لیا۔ اب اس کے بعد جب کشتی ملی تو خود بھی پیچھے سے روانہ ہو گئے کہ میں معلوم نہیں وہاں کیا ہوا، لکڑی کسی اور نے اٹھا لی اور ہمارے دوست تک وہ 1000 روپے نہ پہنچے ہوں۔ تو گیا 1000 روپے لے کر اور کہا بھائی یہ لے تیرا 1000، مجھے کشتی نہیں ملی اس لیے میں اپنے وعدے میں پیچھے رہ گیا۔ تو اس نے کہا کیا تم نے کچھ بھیجا تھا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں۔ جب بہت اس نے اصرار کیا تب کہا کہ ہاں، ایک لکڑی کھود کر اور میں نے 1000 روپے اس میں رکھ دیے تھے۔ کہا وہ اللہ نے مجھ کو پہنچا دیے، جا بھائی مبارک ہو، تو اپنا 1000 لے کر چلا جا۔ تو یہ ہے کہ اگر اللہ پر بھروسہ کیا جائے اور نیت صحیح رکھی جائے تو اللہ تعالیٰ دریا کی موجوں سے کام لیتا ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا کی موجوں میں بچا لیا۔ حالانکہ حضرت موسیٰ کی ماں ڈر رہی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کو دریا میں محفوظ رکھیں گے، اور محفوظ ہی نہیں رکھیں گے، تمہارے بچے کو تمہارے پاس واپس لائیں گے، اور واپس ہی نہیں لائیں گے، اس کو ہم نبی بنائیں گے، اس کو رسول بنائیں گے۔ جس کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں وہ تمہارے پاس اگر تمہاری شہتی سے دودھ پیے گا اور تمہاری گود میں پرورش پائے گا تو اتنا بڑا آدمی بنے گا کہ اپنے وقت کا صاحب عظیمت رسول بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو اس طرح اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے اپنا دل تھوڑا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی ہرس، اگر آدمی ایک میدان میں رہتا ہے، وادی کہتے ہیں جو پہاڑ کے دامن میں میدان ہوتا ہے، اگر آدمی کو ایک وادی بھر کر سونا دے دیا جائے، چاندی دے دی جائے، مال دے دیا جائے، تو آدمی کی ہرس کا عالم یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ دوسری وادی بھی مال سے بھر جائے۔ یعنی آدمی اپنی فطرت اور اپنی طبیعت کے اعتبار سے حریص واقع ہوا ہے۔ اگر ہرس نہ ہو، قناعت ہو، تو آدمی کو سکون ملتا ہے۔ سکون قناعت میں ہے، ہرس میں نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بکریوں کا ریوڑ ہو اور اس ریوڑ کے اندر 2 بھیڑیے بھوکے چھوڑ دیے جائیں تو کتنی تباہی مچائیں گے؟ جتنی تباہی 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں مچاتے ہیں، اس سے زیادہ تباہی ہرس آدمی کے دین میں مچاتی ہے۔ ایک تو وہ ہرس ہوتی ہے کہ جو مال کی ہرس ہوتی ہے،
اور ایک حرص ہوتی ہے عہدے کی، مال کی حرص میں اور عہدے کی حرص میں آ کر آدمی اپنا دین برباد کر دیتا ہے، اپنا مذہب برباد کر دیتا ہے، رشتوں کا اعتبار نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم بہت سی اندھیریوں کا سبب بنے گا۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حرص سے بچو، مال کی حرص میں آ کر، عہدے کی حرص میں آ کر لوگوں نے اپنے خاندان، اپنے خونی رشتوں کا خون بہایا اور ان کی لڑکیوں کو اور ان کی عورتوں کو حلال کیا، یعنی ان کی بے عزتی کی، عصمت دری کی، صرف حرص میں آ کر کہ ہم ان کا مال لے لیں، ہم ان کے اوپر چھا جائیں، ہم ان کی عزت لے لیں، ہمارا بول بالا ہو، ان کی ناک رگڑی جائے، ان کی ناک کٹ جائے، یہ بے عزت ہو جائے۔ اور قناعت، جس نے حرص کیا اس کو کبھی عزت نہیں ملتی، اور جس نے قناعت اختیار کی وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی ہے ما عال من اقتصد، کہ اگر کوئی میانہ روی اختیار کرے، درمیانی چال چلے، تو کبھی بھی وہ محتاج نہیں رہ سکتا، کبھی بھی وہ لاچار نہیں ہو سکتا۔ میانہ روی، وقصد فی مشی کا، وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اپنی رفتار میں بھی اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز بھی دھیمی رکھو، کیونکہ سب سے زیادہ بدنما آواز گدھے کی ہے، کیونکہ وہ اونچی رہتی ہے، بلند رہتی ہے۔ تو میانہ روی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عادت مبارکہ تھی۔ قناعت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ محمد کی خاندان کی روزی بقدر ضرورت ہونا چاہیے، ہم کو ضرورت سے زیادہ نہیں چاہیے۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے کہ عرض علی ربی لیجعل لی بطحاء مکہ ذہبا فقلت لا یا ربی ولکن اجوع یوما واشبع یوما، میرے رب نے مجھ سے کہا کہ کہو تو یہ پتھریلی زمین کو سونے میں تبدیل کر دیا جائے اور تم آسودگی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرو۔ تو میں نے کہا نہیں میرے رب، میں چاہتا ہوں کہ میں ایک دن کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، نہ میں کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں، اور جب بھوکا رہوں تو صبر کروں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ صبر کی بھی صفت اور صبر کی دولت بھی مجھ کو حاصل ہو اور شکر کی بھی دولت مجھ کو حاصل ہو، تاکہ صابر و شاکر بنوں۔ غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ پیشکش کر رہا ہے، جو تمام خزانوں کا مالک ہے اور رسول اللہ کا خالق، سب کا خالق ہے، اس سے لینے میں کیا تکلف۔ لیکن حضرت کی عادت تھی قناعت کی، حضرت کی عادت مبارکہ حرص کی نہیں تھی، دولت سمیٹنے کی نہیں تھی۔ کہ اللہ نے کہا کہ ان پتھروں کو سونا بنا دیں، تو عرض کیا کہ نہیں میرے رب، میں چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں، ایک دن کھاؤں، جب بھوکا رہوں تو صبر کروں اور جب کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں۔ صابر اور شاکر بننا چاہتا ہوں، میں مال کا جمع کرنے والا نہیں بننا چاہتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فقر و فاقے میں لوگ دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے تاکہ دنیا کے دروازے کھول دے۔ تو آپ نے فرمایا اخوانی اولو العزم من الرسل صبروا، میں کیسے یہ دعا کر سکتا ہوں؟ جو میرے بھائی تھے یعنی اولو العزم پیغمبر، ان کو بھی فقر و فاقے سے گزرنا پڑا، ان کو بھی فقر و فاقے کی زندگی بسر کرنی پڑی، وہ بھی آسائش سے اور دولت کی فراوانی سے بھاگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو دولت اور آسائش کی فراوانی نہیں عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ انبیاء عیش طلب ہو جائیں، اللہ چاہتا ہے کہ انبیاء کی زندگی سیدھی سادی گزرے۔ جتنے انبیاء بھی تھے وہ سب سیدھی سادی زندگی بسر کرنے والے تھے۔ تو مجھے شرم آتی ہے، اتنے اولو العزم پیغمبر، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے فاقے پر صبر کیا، انہوں نے قناعت اختیار کی، اور میں حرص اختیار کروں اور میں یہ چاہوں کہ یہ سونے کے ڈھیر میں تبدیل ہو جائے اور یہ دولت کی فراوانی مجھ کو حاصل ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کو جس نعمت سے نوازا، اسی نعمت پر میں بھی رہنا چاہتا ہوں۔ صبر اور شکر۔ حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کیف بکم، فرمایا میں دولت کی فراوانی سے ڈرتا ہوں، فقر سے نہیں ڈرتا ہوں۔ جب تمہارے اوپر دولت کی فراوانی ہوگی اس وقت تمہارے بگڑنے کا اندیشہ ہے، اس لیے میں دولت کی فراوانی سے ڈرتا ہوں، تمہارے بارے میں مجھ کو خدشہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی گزرا تو آپ نے پوچھا کہ تمہاری اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ دولت مند آدمی ہے، مسلمانوں میں مالدار آدمی ہے، واللہ حریٌ، یہ اس لائق ہے کہ اگر یہ پیغام دے تو اس کا پیغام قبول کیا جائے، اور اگر یہ کوئی سفارش کرے تو اس کی سفارش مانی جائے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا آدمی گزرا، فرمایا اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو غریب و پھٹیچر آدمی ہے، وہ تو اس لائق نہیں ہے کہ اگر یہ سفارش کرے تو اس کی سفارش سنی جائے یا پیغام دے تو اس کا پیغام قبول کیا جائے۔ تو آن حضرت نے فرمایا کہ جس مالدار کی تم نے منہ بھر کے تعریف کی اس مالدار سے کہیں افضل ہے وہ غریب۔ اگر اس مالدار سے پورے روئے زمین کو بھر دیا جائے تو پورے روئے زمین بھر کر اس جیسے مالدار لوگوں سے یہ اکیلا فقیر بہتر ہے۔ خاک سارا نے جہاں رات بحقارت منظر، تجھے دانی کے دری راہ سوارے باشد، جو غریب ہو اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیا خبر ہے کہ اللہ کی نظر میں وہ غریب ہی معزز، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو صورتوں کی طرف اور مال کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ قلوب اور اعمال اور نیات کی طرف دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔